یہ آیات در حقیقت یہودیوں کی بعض شرارتوں اور مسلمانوں میں پھیلائی ہوئی ان کی غلط فہمیوں کا تذکرہ کر رہی ہے اور ان سے مسلمانوں کو متنبہ فرما رہی ہے۔ پہلی آیت میں یہودیوں کی ایک خاص شرارت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ عربی زبان میں راعنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے۔ یہ ایک ادب کا سا کلمہ ہے جو کسی بڑے سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے کوئی ملاقات ہوئی، کسی بڑے سے ملاقات ہوئی تو وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں اور ہمارا لحاظ کریں۔ یہ جملہ اس معنی میں ہوتا ہے، اور عربی زبان میں تو اس کے یہ معنی ہے، لیکن یہی کلمہ عبرانی زبان میں کسی گالی یا بددعا کے معنی میں آتا تھا، اور عبرانی زبان یہودیوں کی مذہبی زبان ہے، تو وہ بعض اوقات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے فرماتے رعاینا، یعنی ہماری مصلحت کی رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے۔ ظاہری معنی تو اس کے یہ ہوتے تھے، لیکن اندر اندر وہ اس سے مراد لیتے تھے وہ گالی یا وہ بددعا جو عبرانی زبان کے مفہوم کے اندر داخل ہے۔ اور بعض مرتبہ رائنا میں یا کا لفظ کیا، اس کو ذرا کھینچ کر پڑھتے تھے، رائنا رائنا اس طرح پڑھتے تھے۔ اگر یا کا اضافہ کر دیا جائے بیچ میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں اے ہمارے چرواہے، الیاذ باللہ۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے وقت وہ بار بار اس طرح رائنا رائنا کہا کرتے تھے، لیکن اندر ان کے مقصد یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دے یا معاذ اللہ آپ کی کوئی تنقید کریں، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کریں۔ اور بعض مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ کلمہ یہ بکثرت استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ عربی زبان کا کلمہ تھا اور کوئی اس کے ظاہری معنی میں کوئی خرابی نہیں تھی، تو ان میں سے بعض نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے رعاینا فرمایا۔ اس سے یہودی بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو ہم نے یہ کلمہ نہ صرف یہ کہ خود کہا بلکہ مسلمانوں کو بھی آمادہ کر دیا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا کلمہ کہیں جو ان کے خیال میں ایک گالی تھی یا ایک بددعا تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس خرابی کو ذکر فرما کر مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی شرارت ہے، آپ لوگ رعاینا مت کہا کرو، کیونکہ اس سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا لفظ اپنا لیا اور اس کے معنی ہماری زبان میں بہت خرابی کے ہیں، لہذا رعاینا مت کہا کرو۔ بلکہ یہی مفہوم عربی زبان میں دوسرے انداز میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، وہ ہے انظرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہنا ہو کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہم پر شفقت فرمائیے، تو انظرنا کہہ دو، اس کے بھی معنی وہی ہے، اور اس میں وہ غلط معنی کا ایہام نہیں، اس میں غلط معنی کا احتمال نہیں، لہذا انظرنا کہہ دیا کرو۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہا کرو۔ دونوں کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے، ہم پر شفقت فرمائیے، اور سنا کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو بات بھی فرمائے اس کو توجہ سے سنو، اور ہماری اس ہدایت کو بھی توجہ سے سنو۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی فرما دیا کہ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کو بڑا دردناک عذاب ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جملہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ یہ لوگ چاہے کتنے ہی اپنی اس چالاکی پر خوش ہوتے ہوں، لیکن آخر میں ان کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اور وہ ایک اصول ہے جس کی طرف یہ آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے، کہ انسان کو اپنی بات کہتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے
کہ وہ حتی الامکان ایسے کلمات استعمال کرے کہ جس میں کسی غلط مفہوم کا یا غلط معنی کا احتمال نہ ہو، اور اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس میں کوئی غلط معنی کا بھی احتمال ہے تو آدمی کو بہتر یہ چاہیے کہ اس کو چھوڑ کر اس کے مرادف کوئی اور لفظ جس میں وہ احتمال نہ ہو اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح اس بات کا بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اگر چالاکی کر کے کچھ ایسے لفظ استعمال کرے کہ جس کے ظاہری معنی تو مخاطب کو اچھے لگ رہے ہوں اور اندر سے اس کا مقصد کچھ اور ہو، چاہے وہ رائنا کا لفظ ہو یا کوئی اور لفظ، تو ایسا کرنا یہ کہ چوری چھپے اس سے کوئی ایسے معنی مراد لینا جو غلط ہوں یا نامناسب اور ناگوار ہوں، اور ظاہری اعتبار سے ایسی بات کہنا کہ جو مخاطب کو پسند آ جائے، یہ ایک ناجائز کام ہے اور یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔